سہیل صاحب، جب اتنی پولرائزیشن ہو تو اس طرح سے آرام سے معاملہ ایک حل ہو جائے یا بیٹھ کے معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، یہ ایکسپیکٹیشن صحیح بھی ہے یا تھوڑی سی آئیڈیل ہو جائے گی؟ نہیں، ظاہر ہے اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن سلوشن تو یہی ہے نا. دیکھیں ہر سچویشن کا ایک جو ہے سلوشن ہوتا ہے. تو سلوشن تو یہی ہے کہ بھائی یہ لڑائیاں بند کریں. دونوں کو اسی کا فائدہ ہے. پی ٹی آئی اپنی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو مجتمع کرے، اور جو ریاست ہے وہ بھی جس سے ہمدردی کریٹ ہوتی ہے اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے، اس سے گریز کرے. بہترین حل تو ظاہر ہے یہی ہے، لیکن پھر وہ پریگمیٹک یا آج کے حالات کے مطابق تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ پھر ایک جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، وہ زبردستی خالی کرائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تو ہمیں جو ہے فروری سے پہلے ہی دسمبر نومبر میں ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا، یعنی الیکشن سے بھی پہلے، کہ یہ دونوں فریق جو ہے اس طرف نہیں آ رہے، اور یہ الٹیمیٹلی آپس میں لڑیں گے، مریں گے. حکومت بھی جائے گی، عمران خان بھی جائے گا. آپ پتہ نا کہ جب دو مرغے لڑتے ہیں تو دونوں ہی زخمی ہوتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے نا تاریخ میں رستم اور سہراب جو تھے باپ بیٹا تھے، لیکن جب لڑے تو دونوں مار گئے. مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی رائیول تھے. جس دن سلطان رائی جس دن سے مر گیا ہے، مصطفیٰ قریشی بھی زندہ ہے اور کہیں اس کی گونج نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھنا کہ جو آپ کے علاوہ لوگ ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے. یہ تسلیم کرنا ہی اصل زندگی ہے. یہ تسلیم کرنا کہ صرف میں ہی زندہ ہوں اور میں نے ہی زندہ رہنا ہے اور دوسرے کو ختم کرنا ہے، یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. اور پوری تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ جب اپنے مخالف کو ختم کر بیٹھتے ہیں تو دراصل اس دن آپ کا بھی زوال ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سروائیول جو ہے وہ آپ کے مخالف کی وجہ سے ہو. اور مجھے یہ پوری تاریخ ہماری سیاسی یہی ہے کہ قومی اتحاد نے بڑی خوشیاں منائیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ اور اس کی حکومت کی رخصتی پہ. جنرل ضیاء الحق نے ان کو گلے لگایا، نگران کابینہ ایک کابینہ بنائی، اس میں ان کو شامل کیا. جو ہی بھٹو کی پھانسی ہوئی اس نے سب کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد قومی اتحاد کا کوئی وجود نہ رہا. یعنی بھٹو بھی گیا اور قومی اتحاد بھی گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف لڑتے تھے، کیا نکلا؟ آخرکار اس میں سے مارشل لا نکلا. اور یہ دونوں جو تھے ریلیونٹ ہو گئے، لیکن دونوں سمجھدار تھے، دونوں نے معاہدہ کیا تو دونوں آ کے پیپلز پارٹی نے بھی ایک ٹرم لے لی اور نون نے بھی ایک ٹرم لے لی. اب بھی اگر یہ آپس میں کسی معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو دونوں کی سروائیول ہے. نہیں تو مجھے تو یہ صاف دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ لڑتے رہے تو یہ دونوں جائیں گے. کوئی نہ کوئی اگر انہوں نے آپس میں لیو اینڈ لیٹ لیو کا معاہدہ نہ کیا تو کوئی تیسری طاقت، کوئی اور جو ہے وہ ان دونوں کو ہٹا دے گا. اب دیکھیں نا، اب لڑ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کمزور ہوگی یا نون کمزور ہوگی. ایک ہی راستہ ہے نا، دونوں تو نہیں مقبول رہ سکتے. اچھا، ہم تو تیسری قوت کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آج خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے ارشاد بھٹی صاحب. کیا یہ ایک شفٹ ان پالیسی ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں؟ ایک طرف تو احتجاج کہہ رہے ہیں، اور احتجاج کے پیچھے تو کہتے یہی ہے نا کہ یہ حکومت تو ڈمی ہے، اصل میں تو کوئی اور نظام چلا رہا ہے، لیکن دوسری طرف انہی کے پاس خط لے کے جاتے ہیں. تو یہ چل کیا رہا ہے سارا کچھ؟ اگر مختصراً پلیز آپ کچھ کہہ سکیں. ایک تو میڈم شیخ سہیل وڑائچ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کالم پڑھا تھا میں نے، آج انہوں نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا. تو یہ کہ اپنے مخالف کو زندہ رکھو، یہ ایک نیا آئیڈیا ہے. اچھا، دوسرا میڈم شیخ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جلسہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نا. جب آپ قانون سازیاں کر دیں کہ کوئی جلسہ بھی نہیں کر سکتا، جاؤ اسلام آباد سے باہر سنگ جانی میں کرو، بکر منڈی میلہ مویشیاں جہاں لگتا ہے، یا کانا روڈ پہ کرو، تو یہ ظلم ہے نا. پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا وہ سمجھتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کو. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ 8 فروری کو چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے لگی ہے. حکومت کو تو ضرور پتا تھا کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا.
تو لہٰذا اگر وہ کرنا چاہتی ہے اچھا سر، ویسے جگہ مختص کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ سوری ہم نے کٹ اٹ شارٹ کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. جگہ مختص کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سیاسی قوت کا ہی مظاہرہ کرنا ہے نا، وہ چاہے مینار پاکستان ہو چاہے کہیں اور جگہ ہو، وہاں کر لیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جگہ مناسب اگر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ مینار پاکستان پہ آپ کو پرابلم ہے، آپ کوئی اور گراؤنڈ دے دیں ان کو کہ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا دور کر دیں. تھوڑا سا دور ہو، کہتے ہیں منڈی ہے یا جلو ہے. نہیں میڈم شیخ، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب یقیناً ان کے حقوق مانتے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جانور تو نیوٹرل ہوتے ہیں، انسانوں کو دیتے ہیں. ان کے حق تو نہ مارے نا. اچھا، کوئی لیفٹ رائٹ کر دیں. دوسرا آپ نے کہا کہ وہ خط لکھا، ہاں سنا گیا ہے کہ خط لکھا ہے انہوں نے. جسٹس امین الدین کو بھی لکھا، یا افریدی صاحب کو بھی انہوں نے 349 صفحوں کا خط لکھا 3.5 سالوں کا. اور منوان وہی خط کوئی 2-4 ہیڈنگز تبدیل کرنے کے بعد وہ آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کو سوچ آئی، ان کی بڑی ایک لمبی مشاورت ہوئی ہے، سنا ہے اس پر. کچھ اس کے حق میں تھے، کچھ اس کے خلاف تھے، لیکن عمران خان نے کہا کہ لکھنا چاہیے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی خطاب کرنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، ان کو بھی یہ ریکارڈ ہے، تاریخ کا حصہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سارا کچھ ہوا ہی ان کی وجہ سے، تو ان کو کیا بتائیں گے؟ میڈم شیخ یہ تو آپ سمجھتی ہیں نا، شاید عمران خان نہ سمجھتے. کتنے سادہ ہیں. چلے